الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا صدقة جارية وقال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله رسوله النبي الكريم ایک درود شریف پڑھ لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ جل جلالہ امان والوں نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے لبسات سے، دنیا کے مکر و فریب سے، جھول جال سے بچا کر ایک بہت ہی مقدس اور بہت ہی بابرکت مجلس میں، دعائے خیر مجلس میں آنے کی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سب اللہ کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ، اور ہمیں آپ کو دعا ہے کہ اللہ تبارک ہمیں آپ کو اسی طرح بار بار اللہ اور رسول کی باتیں سننے کی اور اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ چند منٹ بات کروں گا، امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات بولنے کی توفیق دے اور ان تمام باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کی بھی اللہ تبارک توفیق دے کہ آمین۔ دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی مکمل دین پر رکھی ہے۔ کس پر رکھی ہے؟ مکمل دین پر رکھی ہے۔ اگر انسان کوئی بھی کام کرے گا، گھر بنائے گا، گاڑی میں چڑھے گا یا کچھ بھی کام کرے گا، ہر کام کے لیے مکمل ضرورت ہے۔ گاڑی میں بیٹھے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ چکا بھی ہونا چاہیے، اگر پیٹرول ہے پیٹرول بڑھنا چاہیے، اگر چارج والا ہے تو چارج ہونے چاہیے۔ گھر کرنا چاہتا ہے، چھت اگر نہ ہو تو پھر کام کیا ہے؟ ادھورا ہے۔ اگر مستری لائے، لیبر نہیں لائے تو پھر کام سکسیسفل کامیاب نہیں ہوگا۔ اسے دنیاوی جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قانون کا رکھا ہے، ضابطہ رکھا ہے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا سے جانے کے لیے بھی، دنیا سے کے بعد کامیاب ہونے کے لیے بھی ایک کامیابی رکھا ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ دین ہے۔ اور دین پر کس طرح چلنا ہے؟ دین پر چلنا جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو احکام دیا، حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اور آپ کیسا کامیاب ہوں گے، کیسے کامران ہوں گے، کیسے خطا ہوں گے، کیسے نقصان ہوگا، کیسے گھاٹے ہوگا؟ اس کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کے درمیان انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرما دیا۔ ہر نبی ہر دور میں اپنے پیغام کو پہنچائیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، رسول ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہمیں آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہے، ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں۔ ہر دور میں ہر نبی نے ہمیں آپ کو پیغام دیا۔ آخر میں شانشہ بطحہ تاج مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد انہوں نے وہی پیغام دیا کہ تم کیا کر لو؟ اللہ کا مان لو، میرے لائے ہوئے طریقے پر چل لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو انہی طریقے کے ایک قرآن آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کریکٹر ہے، ان کا نہج ہے، وہی اصل ہمارا آئیڈیالوجی ہے، ہمارا وہی ایک نمونہ ہے۔ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامران ہونا چاہتا ہے، جیسے کہ ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ مجمع ہوا ہے دعا خیر کے لیے، میت کے لیے ہے، اسی عنوان میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایک پیغام دیا ہے اپنے حبیب کے ذریعے کہ کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، بس اسی پر راضی رہنا ہے۔ جیسے ہم اور آپ ایک مقولہ کہتے ہیں کہ آدمی دیکھ کتنا متقی، کتنا پرہیزگار، لیکن پریشانی بہت ہے۔
وہ سوچتے ہیں کہ اتنا نماز پڑھ رہا ہے، حافظ مولوی بھی ہے، دیندار بھی ہے، اور ماشاءاللہ وقت بھی لگاتا ہے، تبلیغ میں ہمیشہ تعلیم مشورہ میں بیٹھے رہتا ہے، غزل بھی کرتے رہتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، کبھی نماز نے جو گھٹا پڑ گیا ہے، بچپن سے دیکھ رہے 55 تک نمازی پڑھتے آ رہا ہے، خاندان بھی نمازی ہے، لیکن دیکھ کتنے پریشانی میں ہے۔ تو یہ جو پریشانی ہے وقتی طور پر پریشانی ہے۔ اگر ہم اور آپ دیکھیں گے نبی علیہ السلام کے آدم کے بعد جتنے نبی آئے ہیں، کوئی ایسے نبی خالی نہیں جو پریشانی سے دو چار نہ ہوئے۔ ہمیں واقعہ جانتے ہیں، یوسف علیہ السلام دیکھیے، ان کے والد صاحب کتنے سال روتے رہے اپنے بچوں کے لیے۔ بہت سے بچے تھے، 9 یا 11 بچے تھے، ان میں سے 2 بچہ لخت جگر تھا۔ یوسف علیہ السلام کہتے بہت خوبصورت تھے اور اپنے بہت قریب تھے اپنے والد صاحب کے، اپنے ابو کے۔ تو جتنے اب دوسرا جو ان کا بیٹا تھا، ان کا جو بھائی تھا، وہ اس بھائی سے چڑھتا تھا، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ اگر والد صاحب ماں باپ اگر ایک بچوں کو زیادہ محبت کرے، دوسرے بچہ جلتا ہے کہ چھوٹے بچوں زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں۔ تو ہر دور میں اس طرح تھا، تو جلتے تھے اس سے۔ تو کیا ہوا، ان کو کیا کہ سازش بنا کر چکری کر کے کیا کر دیا، ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اور والد صاحب کو جگہ بول دیا گھر میں کہ کیا اس کے بھیڑیے نے کھا لیا، بھیڑیے نے کھا لیا، بہانہ کر کے بول دیا۔ حالانکہ اس بولنے کے بعد ان کے والد صاحب یوسف علیہ السلام والد صاحب روتے رہے، گرگراتے رہے۔ ایک نبی، وہ بھی نبی ہے، آنے والا بچہ جو ہے یوسف علیہ السلام ان بھی نبی ہیں، وہ بھی مل گئے ان کو خواب کا تعبیر بتانے کے اعتبار سے، وہ بھی جانتے کہ یہ بھی بعد میں نبی بننے والا ہے۔ لیکن یہ جو بچے کا دوری ہو گیا، یہ جو تکلیف، یہ مشقت کم ہے، بہت تکلیف ہے۔ پھر بچے بھی گم ہو گیا، کنویں میں گئے، وہ نبی ہونے کے بعد کنویں میں گئے، پھر وہاں سے کسی نے اٹھایا، بازار بیچا، بازار بیچنے کے بعد پھر کسی نے خریدا، خریدنے کے بعد پھر اس کو تہمت لگایا گیا، پھر تہمت لگانے کے بعد جیل کے اندر سلاخوں میں رہے کئی سال تک، پھر کسی چکر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو باہر نکالا۔ یہ جو پروسیس گزرا ہے آسانی ہے، بہت تکلیف سے گزرے ہیں۔ یہ تکلیف آئی انبیاء ہونے کے بعد، حالانکہ انبیاء تھے، معصوم تھے، گناہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، جتنا اگلا پیچھا سب گناہ معاف کر دیا ان کے لیے، لیکن پھر بھی جو پریشانی دو چار ہے، اس کا وجہ کیا ہے؟ پھر بھی اتنا پریشانی ہونے کے بعد ذرہ پر یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے کنویں میں ڈال دیا گیا، میں اللہ کا نبی ہونے والا ہوں، میں نبی کے بیٹا ہوں، اس وقت نہیں معلوم ہوگا، لیکن وہ جانتے کہ میں نبی کے بیٹا ہوں، مجھے تکلیف جھیل رہی ہیں۔ پھر دیکھ رہے پھر ذلیل اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہمارا سمجھو کوئی آدمی کسی کو کوئی بیچ دیتا ہے، کتنا ذلیل سمجھیں گے، مجھے بیچ دیا گیا، پھر بھی ایک طرح کی پریشانیاں ہیں، میں نبی کی بیٹا، پھر بھی مجھے شکایت نہیں کی۔ شکایت ہم اور آپ تو کروڑوں شکایت کر دیتے، ارے یار نمازیں پڑھ رہے ہیں اور دیکھو گرو نقصان ہو گیا، نماز پڑھ رہے ہیں بکری یہ ہو گیا، نماز پڑھ رہے ہیں بخار بھی ہو رہا ہے، ہمارا شکایت ہو گیا یار، اب شکایت کر دیا اللہ سے، حالانکہ نہیں کرنے چاہیے۔ جس حال میں رہے اسی حال میں راضی ہونے کی کوشش کرے، دیکھیے پھر مزہ ملے گا دنیا میں، دنیا میں رہنے کا الگ مزہ ہے۔ تو اتنی تکلیف ہونے کے بعد ذرہ پر شکایت نہیں کی، ایک پیسہ شکایت نہیں کیا کہ مجھے کنویں میں ڈالا گیا، بیچا گیا، پھر تہمت لگایا گیا، جیل کے اندر سلاخوں کے اندر رکھا گیا، کوئی شکایت نہیں۔ اللہ تو ایسے رکھنا چاہتا ہے، بس ایسے میں فکر ہوں، بے فکر ہوں، ایسے رکھنا چاہتا ہے، میں اسی پر راضی ہوں، اسی پر خوشی ہوں۔ تو کہنے کا مقصد ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو جس حال میں رکھے ہیں اسی حال میں خوشی رہیں گے تو ہمارا زندگی میں چلنا آسان ہوگا، اور ہم اگر شکایت کرتے رہیں گے تو پریشانی دو چار ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے، دارالاسباب ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیلنٹور، سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں رہتے رہتے آخرت تیاری کر۔ ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں قیامت کی نشانی میں سے بھی ہے کہ نوجوان زیادہ انتقال ہوگا۔ آج دیکھ سکتے ہیں ہم کہ زیادہ ایکسیڈنٹ کس میں ہوتے ہیں، نوجوان ہو زیادہ ہوتا ہے، آپ رپورٹ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قیامت کا آثار ہے، دنیا کا فنا ہونے کے آثار ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما دیا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ تعالیٰ پورے دنیا کو نیست نابود کر دے گا اور دنیا کو چلنے کی چلا دے گا، آسمان کو دو ٹکڑا کر دے گا، سورج کو بے نور کر دے گا، چاند کو ٹکڑا کر دے گا، ستاروں کو توڑ پھوڑ دے گا، پورا دنیا کو نیست نابود کر دے گا اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے۔ صرف اللہ کا جلال باقی رہے، اللہ تعالیٰ وحدہ شریک لہ، وہ بالکل باقی رہیں گے، کہ واجب الوجود ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کے باقی رہے گا۔ یہ جو قیامت آنے سے پہلے جو موت ہے، اس موت سے آنے سے پہلے انسان کا عقل مند انسان وہ ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ تیاری کیا ہے؟ کوئی زیادہ بھاری کام نہیں ہے، نہ مجھے گھر چھوڑنا پڑے گا، نہ باہر جانا ہے، نہ کہیں جانا، کچھ نہیں، بس صرف ایک کام ہمیں کرنا ہے، جس حال میں مجھے اللہ رکھتا ہے اسی حال میں خوش رہنا ہے، جس حال میں رکھے اسی حال مجھے رہنا ہے۔ کیونکہ انسان اگر اپنے آپ کو کیا سمجھے گا کہ میں پریشان ہے، کسی سر درد کر رہا ہے، اب سر درد میں پڑا ہوا یار سر درد کر رہا ہے، اب اسی فکر میں ڈوبا رہا تو ناشکری بنے گا، کیا کرے گا وہ؟ سر درد کر رہا ہے، ناشکری ہوگا وہ، اور دیگر چیز کیا کرے گا؟ اس ناشکری سے اور بھی زیادہ ناشکری مبتلا ہوگا۔
اور دوسرا کچھ کام آئے گا, دوسرا کچھ پریشانی ہوگی, دوسرا کچھ ٹینشن آئے گی, اس میں پھر ناشکری بڑھتے رہے گا. اور اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہوتا ہے؟ ناشکری. تو اسی لیے اس ناشکری کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو, نماز اور صبر ذریعے مدد طلب کرو. نماز اور صبر ذریعے آج دیکھا جاتا ہے, آج ماشاءاللہ مسجدیں بہت خوشی ہوئی مجھے آنے کے بعد, یہ مسجد ماشاءاللہ بڑی ہوئی ہے, لیکن خواتین حضرات درمیان دین سے بالکل ختم ہے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں, اگر خدا نخواستہ اگر نماز کا وقت آ جائے تو پہلے ہم کس پر دوڑتے ہیں؟ کھانا بنانے پر دوڑتے ہیں. پہلے دوڑتے ہیں باہر میں کوئی بیچنے والا, وہاں دوڑتے ہیں. نماز قضا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, نماز چھوٹ جائے کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ذمہ داری ہے کہ کل قیامت میں سب سے پہلے قبر میں نماز کے پوچھو گا. یہ آتا ہے فارسی کا شعر ہے, روز محشر کے جا گداز بہت اول پوچھ سے نماز بہت, کہ جب جان پگھلنے والے ہوگی, پسینے میں ڈوبا ہوگا انسان, کسی کے اٹھنے تک ہوگا, کسی کے کمر تک ہوگا, کسی کے گلے تک ہوگا, کسی کے ناک تک, کوئی ہبوڑ کھاتا ہوگا, سب سے پہلے نماز کو پوچھو گی. اور حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر آخرت منزل کی سب سے پہلے منزل ہے. اگر اس منزل میں کوئی اور پار ہو جاتا ہے, اس منزل کے سوالات کو حل کر دیتا ہے, پرچہ کو حل کر دیتا ہے, آنسر صحیح جواب دیتا ہے, تو آنے والا منزل ہے, آنے والا مرحلہ ہے, آنے والا اوقات ہے, آنے والا اسٹاپیج ہے, وہ بالکل آسانی سے گزرے گا. لیکن پہلا منزل اگر پھنس گیا تو آنے والا ہر منزل پریشانی ہوگا. ایک بات ہے نماز, دوسری بات ہے صبر. جس حال میں رکھ کے, خدا نہ خواستہ کوئی بخار ہو جائے, خدا سے کہ آج مصیبت آئی ہے, ایک انسان, ہم لوگ گھر میں آپس میں تھے, پڑوسی میں تھے, گھر میں رہتے تھے, دنیا سے رخصت ہو گئے, دوسری رخصت ہو گئی, وہ یہ مرحلہ ہے, یہ وقت کیا ہے؟ یہ وقت دکھ کا وقت ہے, دکھ کا ٹائم ہے, افسوس کا ٹائم ہے, لیکن ناشکری نہیں ہے. کوئی چیز چھین لینا, مثال طور پر کسی کے پاس کیا ہے؟ آنکھ نہیں ہے, اب سمجھے گا میرے پاس آنکھ ہی نہیں ہے, تو اب اس پہ اگر ناشکری کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ناشکر, کیونکہ دوسرا چیز دیا گیا. اس لیے جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں اسی حال میں ہم کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. اور اسی طرح جیسے کہ قرآن میں آیت میں نے خطبہ پڑھا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے ایک مجمع لگا, مجمع لگنے کے بعد ملک الموت مجمع میں حاضر ہوا, اور ایک شخص کو بار بار گھوم دیکھ رہا تھا, بار بار دیکھ رہا اس کو, بار بار دیکھ رہا اس کو. دیکھنے کے بعد وہ ملک الموت چلے گئے. کسی کو معلوم نہیں, صرف سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ملک الموت ہے. وہ آدمی سلیمان علیہ السلام کو بول رہا ہے, حضرت کیا بات ہے, فلاں آدمی بار بار دیکھ رہا تھا, مجھے بار بار دیکھ رہا تھا, کیا بات ہے, کوئی مسئلہ ہے؟ کہتا ہاں مسئلہ کیا ہے, کہ وہ ملک الموت ہے. اب نے کسی کو کہہ دیا جائے کہ ملک الموت درگا اگر بول دے گا تھانے کا آفیسر آ رہا ہے کسی تمہارے پاس گھر میں, تو رہے گا گھر میں نہیں رہے گا, گھر میں نہیں رہے گا. لیکن مالک الموت کر کے دیکھو مالک الموت ہے, تو کہہ رہے حضرت تو یہاں پر تو میرا جگہ کو پہچان لیا ہوگا مالک الموت, اب مجھے پہچان لیا؟ کہتا ہاں تو پہچان لیا. کہتا کیا کہہ جائے؟ کہ مجھے فلاں جگہ پہنچا دیجیے, فلاں ٹھکانے پر, ایسے ٹھکانے پر جہاں پر اس لمحہ میں پہنچنا, اور جس وقت مالک الموت کو روح قبض کرے گا 5 منٹ 10 منٹ یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹے کے بعد, امپوسیبل ہے, ناممکن ہے اس جگہ پہنچنا. لیکن سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے ہوا میں طاقت دیا, وہ جو فرشتے تھے, فرشتوں کے جو جنات تھے, جنات طاقت دیا ہے, ہوا کا طاقت دیا, بارش طاقت دیا ہے, کہ موسم کا طاقت دیا ہے, چرند پرند سب کا آواز, سب کے زبان کو وہ پہچان دیتے ہیں. تو ہوا حکم دیا کہ اس کو, جنات کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر فلاں جگہ پر پہنچا دے, اس کے سفارش جو ہے بول رہے ہیں, تو اس کو پہنچا دیا گیا. وہاں پہنچانے کے بعد مالک الموت وہیں پر حاضر ہو گئے, اور حاضر ہونے کے بعد وہیں پر اس کو روح قبض کر لیا, وہیں پر روح قبض کر لیا. اس کے بعد مالک الموت سوچا, انسان کا جب دیکھا سامنے میں کہ انسان کا فلانا وقت پر اس کا موت فلانے کا ہونے والا ہے, اور یہاں پر کیسے ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو وہاں تک پہنچنا ناممکن ہے, نہیں پہنچ سکتا ہے. پھر مالک الموت آن کے کہا کیسے کیسا منظر ہے, کہ میں بھی تعجب ہو گیا کہ انسان یہاں پر موجود ہے, وہاں پر اس کا موت ہونے والا ہے. مثال طور پر ایسا وقت ہے کہ سیڑھی میں ہے, 5 منٹ بعد ہونے والا ہے, پہنچ نہیں سکتا, ناممکن ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام نے اپنے اللہ طاقت دیا تھا, پہنچا دیا وہاں پر, تو وہ قبض کر لیا. اسی لمحہ میں جس وقت آیا اس وقت موت نے اس کا کیا روح قبض کر لیا. تو اس واقعے ہمیں آپ کو ایک سبق ملتا ہے, ایک تعلیم ملتی ہے. تعلیم کیا ہے؟ کہ موت جس وقت آنا ہے اٹل ہے, چاہے انسان کچھ بھی کر لے, کہیں بھی چھپ جائے, کہیں بھی چل جائے, موت آنا واقع ہے. لیکن سب سے عقل مند انسان ہوئے کہ موت سے پہلے تیاری کریں. تیاری کیسے کریں گے؟ جیسے 3 ہے, 3 چیزیں اگر وہ کر لوں میں سے بہت سارے آئیں گے, جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنا, صدقہ خیرات کرنا, یا تسبیحات پڑھنا, اس کے نام میں کچھ تعمیر کرنا یا کچھ دے دینا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان اگر مر جاتا ہے, اذا مات الانسان
انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ و علم ينتفع به، اور اسی طرح جو نیک صالح اولاد ہوتے ہیں، جیسے حدیث میں آیا کہ کوئی اگر صدقہ جاریہ کرتا ہے، یہ مثال طور پر مسجد میں کچھ تعمیر کر دیا، یا مسجد میں کچھ تعاون کر دیا، مسجد میں تعاون کر دیا، راستہ بنا دیا، یا چپغل بنا دیا، یا درخت لگا دیا، کوئی بھی صدقہ خیرات کیا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ انسان مر جائے گا، مرنے کے بعد ہر اعمال کیا منقطع ہو جاتے ہیں، ہر اعمال اس کا بند ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال زندہ ہے، نماز پڑھنے کا ہمیں ثواب ملے گا، ہم اگر روزہ رکھیں ثواب ملے گا، مرنے کے بعد نماز کا ثواب نہیں مل سکتا ہے، روزے کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن مرنے کے بعد کوئی اگر صدقہ خیرات کرے گا اس نیک عمل کو، جیسے مثال طور پر مسجد میں مدرسے میں کیا گیا، قرآن پاک دے دیا، یا کوئی اچھا کام کر دیا، ایک غریب کو کیا کرتا ہے، کپڑا پہنا دیا، جب تک کپڑا پہنے کے رہے گا تب تک مرنے کے بعد بھی کیا ثواب ملتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات کیا ہے؟ اور اسی طرح کوئی اگر ایسا علم حاصل کیا، پراپر علم حاصل کیا، اب اس علم حاصل کرنے کے بعد کسی کو کیا تعلیم دیا، جیسے کہ امام صاحب ہم لوگ مکتب پڑھتا ہے، جی مکتب میں قرآن حافظ قرآن بنا دیا کسی کو، ماشاءاللہ قرآن کا تعلیم دے دیا، یا کوئی مدرسہ پڑھا رہے کچھ کا حافظ قرآن عالم دین بنا دیا، کوئی والدین ہے ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا، یا قرآن کا پڑھنے والا بنا دیا، تو انتقال ہو گئے، وہ قبر میں رہیں گے، پھر بھی ان کو کیا ہے، ابو انتقال ہو چکے ہیں، یا کوئی انتقال ہو چکا ہے جو پڑھایا ہوا ہے، انتقال ہو گئے، پڑھنے والا کو کیا بلند ثواب ملتے رہیں گے۔ جیسے کہ اور ایک چیز کیا ہے کہ اب کوئی اگر نیک کوئی بچہ ہے اپنے والدین کے لیے اپنے گھر دعا کر رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا دعا کرے اللہ تبارک تعالیٰ میرے والدین کے پچھلے اگلا پچھلا سب کو گناہ کو معاف فرما دے، میں نماز پڑھ رہا ہوں دعا کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے دعا کر رہا ہے، یہ جو دعا ہے یہ بھی دعا کیا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، بغیر روکے اٹھ کے کیا دعا قبول ہوگی۔ یہ تین چیز ہے۔ جیسے کہ اسے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب نے خواب میں دیکھا ایک آدمی کے بارے میں کہ فلاں آدمی کیا ہے قبر میں آرام فرما رہے ہیں، اور کچھ منٹ کے بعد بہت سارے قبر سے بہت سے آدمی اڑ گئے، اٹھ کے چون رہے نیکیاں بٹور رہے، کوئی ایک ٹو نیکی، کسی 2 ٹو نیکی، کوئی 5 ٹو نیکی، لیکن ایک قبر والا قبر میں آرام ہے، آرام سے کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور اٹھ کے بیٹھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، پھر سو رہے ہیں، وہ چون نہیں رہے، اٹھا نہیں رہے، بٹور نہیں رہے، جتنے قبر والا سب بٹور رہے ہیں۔ خواب میں بولنے والا جو خواب دیکھ رہا ہے، زندہ ہے آدمی، وہ خواب دیکھ رہا ہے، وہ خواب جب پوچھا کہ حضرت آپ سب نیکیاں لوٹ رہے ہیں، بٹور رہے ہیں، آپ کچھ کیوں نہیں بٹور رہے ہیں، سامان نیکیاں کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ کہا الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا ہے، کیا بنا دیا ہے؟ حافظ قرآن بنا دیا ہے، اور روزانہ میرا بیٹا فلانا مٹھائی کی دکان میں رہتا ہے، روزانہ 1 ختم پڑھتا ہے یا اتنا پارا پڑھتا ہے، اور تمام نیکیاں میرے نامہ میں ڈال دیتا ہے، اتنا میں لے لیتا، بس میرے لیے الحمدللہ کافی ہو جاتا ہے، میرا درجات بلند ہوتے ہیں، اور میرے قبر کا منظر بھی آسان ہو جاتا ہے۔ زندہ ہونے کے بعد فوراً آنکھ کھلا اس کا، فوراً دوڑا دکان میں دیکھا کہ ہاں وہی ہے جو خواب میں بولا، تعبیر خواب میں بولا تھا کہ دکاندار ہے، مٹھائی بیچ رہا ہے، اور کچھ زبان ہی حرکت کر رہا ہے، زبان جب پڑھنے سے حرکت کرتا ہے، زبان حرکت کر رہا ہے، وہ دیکھا غور سے، دیکھنے کے بعد زبان حرکت کر رہا ہے، بڑا تمہارا ابو انتقال کرتا؟ ہاں ابو انتقال ہو چکے ہیں۔ تم کب سے پڑھ رہے ہو؟ جب سے ابو انتقال ہو اس وقت میں بھی ابو۔ تو زبان مجھے حرکت کر کیا پڑھ رہے ہو تم؟ کہتا میں قرآن پاک تلاوت کرتا ہوں۔ کیا تلاوت کرتے ہیں؟ قرآن پاک تلاوت۔ آج دکان میں دیکھیے گا نعت لگانے تو اپنے گانا لگایا جاتا ہے، کیا لگایا جاتا ہے دکان میں؟ گانا لگاتے ہیں، وہ بھی ایسا گانا جو بے شرم گانا۔ آج خاص اگر داڑھی ٹوپیاں لگا جا کر اگر بال کٹوانا چاہے گا یا کچھ کرنا چاہے گا، موج سیب کرنا چاہے گا، تو شرم بھرے پہنچ نہیں سکتا ایسے دکانوں پہ، کیونکہ گانا بج رہا تھا، نوجوان کا یہ ماحول بن گیا ہے۔ تو وہ کیا دکان والا کیا کر رہا تھا وہاں پر؟ وہ حافظ قرآن تھا، ماشاءاللہ قرآن پہ تلاوت کر رہا تھا کہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن پہ تلاوت۔ کیا کرتے ہو؟ میں جو پڑھتا ہوں، جتنا پڑھتا ہوں، میرے والد سے انتقال ہو چکے ہیں ابو، ان کے نام میں پہنچا دیتا ہوں۔ اس وقت ہمیں کیا تعلیم ملی کہ اپنے بچوں کو ایسا بنائے کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں کیا ملے؟ اجر ملے، ہمارا کیا درجات بلند ہوتے رہے، کیونکہ ہمیں سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، کسی کو ڈاؤٹ نہیں کہ مرنا نہیں، سب کو موت کا مزہ چکھنا، لیکن مرنے سے پہلے کیا سب سے عقل مند انسان کو ہے موت سے پہلے، موت کی پہلی تیاری کرے۔ جیسے اورنگزیب بادشاہ تھے، ٹیپو سلطان بادشاہ تھے رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب بادشاہ تھے، ان کو بادشاہت میں بہت دولت ملی، بہت خزانہ ہوا، لیکن مرنے سے پہلے ایک اپنے وصیت کی کہ میرے مرنے سے پہلے جب مر جاؤں گا تو میرے دونوں ہاتھ کو باہر نکال دینا، جو یہ ہوتا ہے کیا بولتے ہیں کفن سے باہر ہاتھ نکال دینا، کیونکہ جو جتنے حضرات سب دیکھیں کہ میں بادشاہ ہونے کے بعد بھی کیا جا رہا ہوں، خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کیا لے کے جا رہا ہوں؟ خالی ہاتھ۔
تو ان تمام باتوں سے خلاصہ کلام یہی ہوتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد کیا جائے گا؟ اپنے اعمال جائیں. کیا جائیں گے؟ اپنے اچھے اعمال جائیں گے. جیسے کہ حدیث میں ہے نا کہ 3 چیز جاتا ہے ساتھ میں قبر میں. 3 چیز. نمبر 1 رشتہ دار، نمبر 2 اس کے اعمال، نمبر 3 مال و دولت. ان میں سے 2 چیز واپس آ جاتی ہے. کتنی چیز واپس آتی ہے؟ 2 چیز. سبق یاد کر جائیے، کام آئے گا. نمبر 1 کیا واپس آئیں گی؟ مال و دولت واپس. قبر میں کوئی جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا ہے. بہت سا دیکھتے ہیں کہ قرآن ڈال دیتا ہے قبر میں. بہت سے کیا ڈالتا ہے؟ قرآن ڈال دیتا ہے. بہت سا دیکھتے ہیں کہ بہت سا کیا کرتے ہیں؟ سند ڈال دیے. پیر صاحب کا سند ہے، تمہارا مالک الموت آئے گا، سوال نہیں کرے گا. ایسے کچھ کام نہیں آئے گا. کیا ہے؟ مال و دولت بھی واپس آ جاتے ہیں، اور فیملی گھر پر کوئی رہتا ہے وہاں پر قبر میں کوئی رہتا ہے. تو آخر میں کیا بچا؟ اپنے نامہ اعمال، اپنے اعمال، اچھے اعمال. ہم نماز پڑھیں وہ رہے گا، صدقہ خیرات کریں وہ بھی رہیں گے، قرآن پاک پڑھیں وہ بھی رہیں گے، درود شریف پڑھیں وہ بھی رہیں گے. اور یہ رہنا صرف مرد کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، سب کے لیے برابر ہے. مرنے کے بعد ہر چیز واپس آ جائیں گے. آج انسان روئے گا، پیٹے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن مرنے کے بعد کوئی کسی کا نہیں ہو، اپنے اعمال ہی جائے گا اس میں. اسی لیے اس مجمع میں ہم اور آپ یہ ارادہ کریں کہ موت سے پہلے وہ تیاری کریں گے جو ہمارے آپ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو طریقہ دے گئے ہیں، جو اعمال اچھا عمل کہیں گے ان تماموں کا عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيع لنا